نمل از قلم نمرہ احمد۔ کیا یہ درست ہے حنین یوسف کہ آپ کمپیوٹرز وغیرہ میں بہت اچھی ہیں؟ بالکل، مسکرا کر سر کو خم دیا۔ جج صاحب اب کاغذات رکھ کر واپس اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ اور کیا یہ درست ہے کہ آپ ایک بہت اچھی ہیکر بھی ہیں؟ وہ دوبارہ سے روانی سے پکڑ چکا تھا۔ جی حنین، کیا آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کے پاس ہیکنگ سے متعلق فیورز لینے آتے ہیں؟ لوگ میرے پاس فیورز لینے کیوں آئیں گے؟ کیونکہ آپ بہترین ہیں اور وہ آپ پر زیادہ بھروسہ کر سکتے ہیں۔ جی، لوگ مجھ سے فیورز لیتے رہتے ہیں، اس نے اعتراف کیا۔ وہ پرسکون تھی۔ زمر بار بار اعتراض کرنے اٹھنے لگتی، پھر رک جاتی۔ کمرہ عدالت میں تناؤ ہر پل بڑھتا جا رہا تھا۔ کیا 2013 میں ایسا ہوا کہ کسی دوست کے والد نے آپ سے کوئی فیور مانگا؟ جی ہاں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ ہاشم کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ اور کیا اس فیور کا تعلق ان کے خاندان کی کسی عورت کے اسکینڈل سے تھا؟ جی ہاں۔ اور ان کی مدد کرنے کے لیے آپ کو غیر قانونی ہیکنگ کرنی پڑی؟ میرے جواب کے بعد آپ مجھے سو تو نہیں کریں گے نا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا، جیسے کوئی بچہ پوچھتا ہے۔ ہاشم نے سینے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ میں آپ کو سیو نہیں کروں گا، حکومت کا کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن میری طرف سے بے فکر ہو کر جواب دیجیے۔ جی، مجھے ان دوست کے والد کے لیے غیر قانونی ہیکنگ کرنی پڑی تھی۔ اور کیا یہ درست ہے کہ بدلے میں آپ نے ان صاحب سے کوئی فیور مانگا تھا؟ فارس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ زمر فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سعدی کا سر جھکا تھا، مگر وہ گردن اکڑائے جواب دے رہی تھی۔ جی، میں نے ان سے فیور لیا تھا، اور یقیناً وہ فیور خاص قسم کا ہوگا، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق وہ صاحب ایک انتہائی با اثر عہدے پر فائز تھے۔ ایسا ہی ہے، حنا نے اعتراف کیا۔ کیا آپ کورٹ کو بتانا پسند کریں گی وہ کون تھے اور ان کے کس کام کے بدلے میں آپ نے ان سے ایک خاص فیور لیا تھا؟ وہ فوت ہو چکے ہیں، اور اس بات کا تعلق ان کے خاندان کی ایک عورت کی عزت سے ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگے گا بتانا۔ یور آنر، میں عدالت سے استدعا کرتا ہوں کہ وہ گواہ کو جواب دینے کا حکم دے، کیونکہ ان سوالوں سے گواہ کا کردار عدالت کے سامنے واضح کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ گواہ ہے جو کہہ رہا ہے اعتراف جرم اس کے سامنے ہوا ہے۔ گواہ کو جواب دینا ہوگا۔ جج صاحب نے اسے ہدایت کی۔ اور اگر میرے جواب سے ایک عورت کی عزت خراب ہوتی ہے تو ہو جائے۔ وہ فوت ہو چکے ہیں تو کیا ہم ان کا پردہ نہ رکھیں؟ وہ جذباتی سے انداز میں بولی۔ یہ سب آپ کا کردار جاننے کے لیے ہو رہا ہے حنین یوسف، اس لیے اپنی فکر کیجیے اور جواب دیجیے۔ وہ مسکرا کر بولا تھا، چہرے پر فاتحانہ چمک تھی۔ کیا آپ واقعی اس عورت کے افیئر کو یوں ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں؟ اس مرے ہوئے آدمی کی ساکھ کو داغدار کرنا چاہتے ہیں ہاشم بھائی؟ وہ دکھ سے بولی۔ آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم۔ اس نے چچ کی آواز نکال کر شانے اچکا تھے۔ لیکن اگر چاہیں تو ان کے ناموں کی جگہ ان کا عہدہ بتا دیں تو بتائیے عدالت کو۔ وہ صاحب جن کا ایک کام کیا تھا آپ نے، وہ کون تھے عہدے کے اعتبار سے؟ حنین نے اس کی آنکھوں پر آنکھیں جمائے 3 حرف بولے، IPP۔ سعدی نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ادھر ہاشم نے بھویں اکٹھی کر کے اسے دیکھا۔ میرا خیال ہے آپ کہنا چاہ رہی ہیں OCP۔ جی نہیں کاردار صاحب، میں کہنا چاہ رہی ہوں وہ ایک IPP تھے۔ اورنگ زیب کاردار نام تھا ان کا، اور 2013 کے دسمبر میں وہ ایک ذاتی کام کے لیے میرے پاس آئے تھے، جب نوشیروان کے اغوا کا پول کھلنے کے بدلے میں انہوں نے مجھے وہ لیپ ٹاپ اور دوسرے گیجٹس گفٹ کیے تھے۔ تب انہوں نے مجھے ایک اور کام بھی کہا تھا۔ وہ چاہتے تھے میں مسز جواہرات کاردار کا موبائل ہیک کر کے ان کے اپنے کزن سے چلتے افیئر کا پتہ چلاؤں۔ اور کمرہ عدالت کا منظر ایک دم بدلا تھا۔ سارے رنگ بدلے، موسم کا امتزاج بدلا۔ جہاں جواہرات کی آنکھوں سے بے یقینی پھیلی، وہیں ہاشم نے تیزی سے اس پٹ پٹ بولتی لڑکی کو چپ کرایا۔ اوکے، تھینک یو، دیٹس آل حنین۔ نہیں، مجھے بتانے تو دیں۔ میرے کردار کو واضح کرنا چاہ رہے تھے نا آپ، تو پھر مجھے کرنے دینا۔ اپنا کردار واضح
ٹھیک ہے، بہت ہو گیا، آپ جا سکتی ہیں۔ وہ ہاتھ اٹھا کر درستی سے اسے خاموش کروا کر اپنی کرسی کی طرف پلٹ گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا، کن پٹی کی رگ پھڑک رہی تھی۔ ایک دم سے لوگ پرجوش انداز میں چیمہ گوئیاں کرنے لگے تھے۔ پیچھے بیٹھے رپورٹرز دھڑا دھڑ لکھے جا رہے تھے۔ حنین کٹہرے سے ہلی تک نہیں، ہر دھرمی سے پکار کر بولی، نہیں کاردار صاحب، میں آپ کی گواہ نہیں ہوں، آپ مجھے نہیں بھیج سکتے۔ مجھے ری ایگزام کرنے کا حق اس وکیل کو ہے جس نے مجھے بلایا ہے۔ میں گواہ کو ری ایگزام کرنا چاہوں گی یور آنر۔ دمر تیزی سے کھڑی ہوئی۔ حنین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ شانے اچکائے جیسے اجازت دی ہو۔ جواہرات کا ہاتھ اپنی گردن پہ تھا اور وہ بالکل نیچے دیکھ رہی تھی۔ رنگت سفید پڑ رہی تھی۔ ہاشم کا رنگ سرخ ہو رہا تھا اور وہ برہمی سے احتجاج کر رہا تھا، مگر جج صاحب نے اسے خاموش کروا دیا۔ صورتحال ایک دم دلچسپ ہو گئی تھی۔ حنین یوسف، کیا آپ وضاحت کریں گی کہ اورنگزیب کاردار نے آپ کو کیا کام کہا تھا؟ یہ ہمارے دوست ہاشم کاردار کے والد اورنگزیب کاردار اور میری ای میلز کا ریکارڈ ہے، اور یہ ٹیکسٹ میسیجز کا۔ وہ کاغذات جج صاحب کے سامنے رکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ چاہتے تھے میں ان کی بیوی کا فون ریڈ کر کے ان کو دے دوں، یعنی وہ اپنے فون پر کیا کر رہی ہیں اورنگزیب کاردار یہ دیکھ سکیں۔ ان کو شک تھا ان کی وائف کا اپنے ایک کزن کے ساتھ جو افیئر رہا ہے ماضی میں، وہ شاید دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ سو مسز کاردار کے فون تک میں نے ان کو ایکسیس دی۔ پھر اورنگزیب انکل کے اصرار پر ان طبیب متی نامی صاحب کے فون تک بھی ان کو ایکسیس دی۔ یہ طیب متی اور مسز کاردار کی ای میلز کا ریکارڈ ہے، اور چونکہ ہاشم کاردار کو تو ایک ڈیم جتنی پرواہ بھی نہیں ہے، اس لیے میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ میں نے غلط کام ضرور کیا تھا، مگر ان کی مدد کر رہی تھی میں۔ آخری چند کاغذات ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ جواہرات خاموشی سے اٹھی، ہینڈ بیگ اٹھایا اور کمرہ عدالت سے باہر نکل گئی۔ چند رپورٹرز اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ نوشیروان سرخ چہرہ جھکا کر بیٹھا تھا اور ہاشم برہم بے بس اسے بولتے دیکھ رہا تھا۔ یہ سب جھوٹ اور بہتان ہے یور آنر، وہ آخر میں چلایا۔ غیظ و غضب اس کی آواز کو کپا رہی تھی۔ میں ان محترمہ پر حد کے عزت کا دعویٰ کر سکتا ہوں، بلکہ آج ہی میں آپ کو نوٹس بھیجوں گا۔ انگلی اٹھا کر تنبیہ کی تو زمر فوراً بولی، یور آنر ایس، مگر حنین کی آواز نے اس کا فقرہ اچک لیا۔ اس ٹاپ پیل کے قانون کے تحت آپ چونکہ مجھے یقین دلا چکے ہیں کہ آپ میرے خلاف کوئی دعویٰ نہیں کریں گے، تو اب اگر آپ کوئی دعویٰ کریں تب بھی عدالت آپ کو اسٹاپ کر سکتی ہے۔ حنین اپنی وٹنس پریپ کر کے آئی تھی۔ زمر گہری سانس لے کر خاموشی سے واپس جا بیٹھی۔ اب حنین جج صاحب کو مزید اس واقعے کی تفصیلات بتا رہی تھی۔ دفعتاً کس نے زمر کو پیچھے سے ٹہوکا دیا تو وہ مڑی۔ پیچھے بیٹھے وکیل صاحب نے چٹ سی اس کی طرف بڑھائی۔ وہ سیدھی ہوئی اور کاغذ کھولا۔ میرا خیال ہے آپ کو وکالت چھوڑ کر کوئی اور کام شروع کر دینا چاہیے زمر بی بی۔ سلائی کڑھائی یا کوکنگ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے مڑ کر دیکھا۔ وہ مسکراہٹ دبائے بظاہر سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زمر نے چند الفاظ کاغذ پر گھسیٹے اور اسے مروڑ کر واپس بھیجا۔ جب فارس نے اسے کھولا تو اس پر لکھا تھا، میرا خیال ہے آپ کو یہ دنیا ہی چھوڑ دینی چاہیے۔ وہ چہرہ جھکا کر دل کھول کر ہنسا تھا۔ دو چار افراد نے مڑ کر اسے دیکھا بھی تھا۔ حنین اب اپنی بات ختم کر چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے اترتی، جج صاحب نے اسے روک کر پوچھا، آپ وکیل ہیں؟ اس نے سادگی سے ان کا چہرہ دیکھا۔ نہیں یور آنر۔ لاء اسٹوڈنٹ ہیں؟ نہیں یور آنر۔ پھر کیا ہیں؟ میں حنین ہوں۔ میں ایک عام لڑکی ہوں۔ وہ اداسی سے مسکرا کر نیچے اتری، ایسے کہ اس کی گردن اٹھی ہوئی تھی اور سعدی اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ اکڑی ہوئی مٹھی میں پکڑا قلم وہ کب کا چھوڑ چکا تھا۔ باہر نکلتے ہوئے حنا ہاشم کے قریب ٹھہری۔ اس کا چہرہ آہانہ سے ابھی تک تمتمایا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، میں نا ڈرامے بہت دیکھتی ہوں۔ ہاں، اب میں اتنے ڈرامے دیکھنے کو اچھا نہیں سمجھتی، مگر جو دیکھ رکھے ہیں ان میں ایک دفعہ ایک قصہ سنا تھا کہ ایک آدمی کے پاس ایک بدرو آئی اور اسے ڈرانے لگی۔ جب وہ نہیں ڈرا
تو وہ بولی، جانتے نہیں ہو میں تمہاری جان لے سکتی ہوں۔ وہ آدمی بولا، سارا غم اسی جان کا تو ہے، جس دن یہ نہ رہی اس دن میں تم سے بڑی بدرو بن جاؤں گا۔ آپ جیسے بلیک میلرز کو یہ جان لینا چاہیے ہاشم کاردار کہ سارا غم اس عزت کا ہی تو ہے، کیونکہ جس دن ہم لڑکیوں کی عزت چلی گئی نا، اس دن آپ سے بڑی بلا بن جائیں گے ہم۔ اور آگے بڑھ گئی۔ وہ کچھ بول نہیں سکا، بس اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، سب اس کو دیکھ رہے تھے۔ وہ نظریں، وہ چمگوئیاں، قیامت سی قیامت تھی۔ حنا اپنے گروہ کی طرف آ گئی۔ زمر اسے ریڈار والی بات پر ڈانٹ رہی تھی۔ سیم اسے اوور کہہ رہا تھا اور ساتھ ہی اسے گلے سے لگا کر اسے کہہ رہا تھا وہ اسے کبھی بھی ان سب میں نہیں گھسیٹنا چاہتا تھا۔ مگر اب حنا کے ہر طرف سناٹا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور وہ بہت ڈھیر سارا رونا چاہتی تھی، عام لڑکیوں کی طرح۔ عجب چیز ہے یہ گردش زمانہ بھی، کبھی زمیں پہ کبھی مثل آسماں گزری۔ قصر کاردار میں ایسا ہولناک سناٹا چھایا تھا، گویا کوئی مر گیا ہو۔ جواہرات اسپاٹ چہرے اور جھکی نظروں سے آگے چلتی جا رہی تھی، اور وہ لاؤنج کے وسط میں کھڑا غیظ و غضب سے سرخ پڑتا چہرہ لیے بے بسی اور نفرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اندازہ ہے آپ کو میں نے کورٹ روم سے پارکنگ ایریا تک کا سفر کیسے کیا ہے ممی؟ ہاشم کی چنگھاڑتی غراتی آواز پہ بھی وہ نہیں رکی، دھیرے دھیرے آگے بڑھتی گئی۔ مجھے رسوا کر دیا آپ نے پورے زمانے میں۔ وہ ہمارے قرابت دار نہیں تھے، ہمارے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ نہیں تھے جو ایسی باتوں کو مسکرا کر ہضم کر جاتے۔ ممی، وہ عام لوگ تھے، وہ وکیل تھے، ججز تھے، ان کی نظریں، ان کی باتیں۔ وہ سر دونوں ہاتھوں میں لیے پاگل ہو رہا تھا۔ جواہرات چپ چاپ آگے بڑھتی گئی، رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ میرا ان 2 ٹکوں کے نیچ لوگوں کے ساتھ روز کا ملنا تھا ممی، مجھے ان کا ہر دن سامنا کرنا ہوتا ہے۔ وہ میری ورک پلیس تھی، میں بار الیکشنز کے بارے میں سوچ رہا تھا اور آپ نے مجھے اس قابل نہیں چھوڑا کہ میں ان کو منہ دکھا سکوں۔ آپ نے مجھے رسوا کروا دیا۔ جواہرات نے آہستگی سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی۔ وہ پیچھے بولتا جا رہا تھا، اور میں جانتا ہوں طیب متی کے بارے میں، اسی لیے ڈیڈ نے مجھ سے کہا کہ اسے جیل کروائی تھی، کیونکہ شدت جذبات سے وہ بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ جواہرات نے دروازہ بند کیا اور وہیں نیچے فرش پر بیٹھتی گئی۔ وہ گمسم سی لگتی تھی۔ میرے مرے ہوئے باپ کو آپ روز رسوا کرتی ہیں، کبھی ہارون عبید کے ساتھ، کبھی کسی 3rd کلاس کزن کے ساتھ۔ کیا ہیں آپ ممی، کیا ہیں آپ؟ وہ باہر کھڑا اسی طرح چلا رہا تھا۔ سیڑھیوں کے دہانے پر کھڑی سونیا اسے یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ اس کا وجیح بہادر سا باپ ایسے کیوں اپنے حواس کھو رہا تھا؟ وہ چپ چاپ دیکھے گئی۔ اندر بیٹھی جواہرات کا فون مسلسل تھر تھرا رہا تھا۔ اس نے اسی بے جان سے انداز میں نکال کر دیکھا تو ہارون کا نمبر اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ بولو، گھٹی گھٹی شکست خوردہ سی آواز نکالی۔ میں افسوس کرنا چاہتا تھا، سنا ہے آج چھوٹے چھوٹے بچے تمہیں رسوا کر گئے جواہرات۔ مجھے واقعتاً افسوس ہے، کیا میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ ان کی آواز میں آنچ سی تھی، مسکراہٹ، فاتحانہ سا انداز۔ ہاں، تم بولتے جاؤ، میں سنتی جاؤں گی۔ جو غلاظت، جو باتیں کہنی ہیں کہہ دو۔ اس نے فون کان سے زور سے دبایا تاکہ صرف ہارون کی آواز سماعت سے ٹکرائے اور باہر چیختے بیٹے کی باتیں اس شور میں دب جائیں تاکہ تکلیف کم ہو۔ میری بیوی کے ساتھ بھی یہی کیا تھا نا تم نے؟ اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے سنتی گئی۔ گرم گرم آنسو آنکھ سے نکل کر چہرے پر گرتے رہے۔ اب بھی وقت ہے جواہرات، مجھے میری بیوی کے اکاؤنٹ تک ایکسس دے دو، اس کی رقم، اس کے زیورات مجھے دے دو، میں تمہیں اس سارے اسکینڈل سے نکال لوں گا۔ تمہیں لگتا ہے میں ڈھہ گئی ہوں، ہار گئی ہوں؟ میں ابھی جواہرات کاردار باقی ہوں، اس سے بڑے طوفان سے گزر سکتی ہوں، ابھی نہیں ہاروں گی، مگر تم بولتے رہو، میں سن رہی ہوں۔ وہ سپاٹ سے انداز میں بولی تھی۔ دوسری طرف سے انہوں نے کال کاٹ دی۔ باہر سے بولتے چلاتے ہاشم کی آواز پھر سے آنے لگی۔ جواہرات نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ پچھلے سارے طوفان میں ان کا یہ بیٹا
ان کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، اور آج کچھ تو ہو رات کی سرحد میں اترنے کی سزا، کچھ تو ہو رات کی سرحد میں اترنے کی سزا، گرم سورج کو سمندر میں ڈبویا جائے۔ مارکیٹ میں معمول کا رش تھا، مصروف سے لوگ آگے پیچھے گزر رہے تھے، فاسٹ فوڈ کی دکانوں سے اشتہا انگیز خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ ایسے میں پارکنگ میں ایک کار کھڑی تھی اور وہ دونوں اگلی نشستوں پر بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ امیر کیانی ہر ہفتے کی شام اس میڈیکل اسٹور سے دوا خریدنے آتا ہے۔ اس کی ماں کو کوئی چورنیک بیماری ہے۔ آج ہفتہ ہے اور آج وہ آئے گا، مگر مسئلہ یہ ہے سعدی کہ وہ کل صبح کی فلائٹ سے عمرے کے لیے جا رہا ہے، وہ حج سے پہلے نہیں آئے گا۔ ان لوگوں کے پاس عمرہ ویزا کو حج تک بڑھانے کے بہت طریقے ہوتے ہیں۔ احمد سامنے دکانوں پر نظریں جمائے کہہ رہا تھا۔ سعدی نے اسبات میں سر ہلایا۔ یعنی ہمارے پاس صرف 15 منٹ ہیں اس سے بات کرنے کے لیے؟ ہمارے نہیں، تمہارے، کیونکہ مجھ سے سخت نفرت ہے ان PMDC والوں کو۔ احمد نے جھرجھری لے کر سر جھٹکا۔ کیوں؟ تمہارے پاس کوئی MBBS کی جعلی ڈگری بھی ہے؟ احمد نے جواباً صرف گھورا، تردید نہیں کی۔ اوکے، تو پھر اس سے مجھے بات کرنی ہی ہوگی۔ سعدی نے گہری سانس لی۔ نہ صرف بات کرنی ہے بلکہ اسے راضی کرنا ہے۔ پیسے بہت لے گا، مگر یہ PMDC کا واحد کلرک ہے جو خفیہ طریقے سے ہمیں پاکستان کے تمام ڈاکٹرز کا ڈیٹا فراہم کر سکتا ہے، اور ہم فیشل ریکگنائزیشن سافٹ ویئر کے ذریعے ڈاکٹر مایا کو ان لاکھوں ڈاکٹرز میں ڈھونڈ نکالیں گے۔ لیکن اس شخص کے علاوہ کوئی کلرک ایسا نہیں جو کارداس کو نہ بتائے۔ ان کے بہت جاننے والے ہیں PMDC میں، وہ محتاط ہو گئے تو سارا کام خراب ہو جائے گا۔ اگر آپ کی نصیحتیں بند ہو گئی ہوں تو میں جاؤں اور عمرے پر جانے والے شخص کو رشوت کی پیشکش کروں تاکہ وہ میرا سچ ثابت کرنے میں میری مدد کر سکے؟ ایک تو تم لوگوں کی اخلاقیات سے میں بہت تنگ ہوں۔ احمد نے برا سا منہ بنایا۔ اس ملک میں کوئی کام بغیر رشوت کے نہیں ہوتا بھائی، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، اس لیے پہلے میں ایسی باتوں سے منانے کی کوشش کروں گا، خدا کرے مجھے رشوت نہ دینی پڑے۔ اس نے کان میں آلہ لگاتے ہوئے دروازہ کھولا اور پھر سر پر پی کیپ جماتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اندر بیٹھے احمد نے اپنے کان میں آلے کو جمایا اور بولا، شاپ کے قریب کھڑے ہو جاؤ، وہ جیسے ہی آئے گا میں تمہیں خبردار کر دوں گا۔ آہستہ بولو، میرے کان میں درد کرنے لگے ہو۔ وہ کر رہا تھا۔ احمد ہتھیلی پہ لگا مائک منہ کے بالکل قریب لے گیا تھا اور مزید زور سے بولا، تم سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ جو جیبوں میں ہاتھ ڈالے سڑک کنارے چلتا جا رہا تھا، انگلی سے کان میں لگے آلے کو ذرا ڈھیلا کیا اور ناسمجھی سے پوچھا، کیا بات؟ تمہاری امی نے غازی سے کہا ہے کہ تمہیں سمجھائیں اب شادی کر لو، مگر اس کا خیال ہے بندے کو ایک نہیں 3 شادیاں کرنی چاہیے، اس لیے تمہیں سمجھانے کی ذمہ داری اس نے مجھے دی ہے۔ سعدی ہلکے سے ہنس دیا۔ سر جھکائے وہ قدم آگے کو بڑھا رہا تھا۔ مثلاً کیا چاہتی ہیں امی؟ یہی کہ سارے پرانے تجربات بھلا کر شادی کر لو اور ان کو خوش کر دو۔ جب تک میں نوشرواں کو سزا نہیں دلوا لیتا تب تک نہیں کرنی مجھے شادی۔ اب کہ وہ سنجیدگی سے بولا تھا، اس دکان کے قریب ایک اسٹال پر رکھے میگزین دیکھنے وہ اب رکا کھڑا تھا۔ یار کیا مل جائے گا تمہیں اس بیچارے کو سزا دلوا کر؟ اس کی شکل نہیں دیکھی تم نے؟ مجھے تو لگتا ہے وہ بہت افسردہ اور نادم ہے۔ ندامت کافی نہیں ہوتی؟ اگر اتنا ہی نادم ہے تو اعتراف جرم کیوں نہیں کر لیتا؟ انتقام کا چکر کبھی ختم نہیں ہوتا سعدی یوسف خان، اسی لیے میں انصاف لینے گیا ہوں۔ انتقام نہیں، وہ تلخی سے میگزین کے صفحے پلٹتے سر جھکائے بول رہا تھا، خیر تمہاری والدہ جاننا چاہتی ہیں اگر وہ تمہارے لیے کوئی لڑکی پسند کریں تو تم قبول کر لو گے؟ نہیں، اگر قید میں کوئی ایک آدھ پسند آ گئی ہے تو بتا دو، ہم نے یہ آپشن اوپن رکھا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ اگر ساری ڈیلنگ اس آدمی سے میں نے ہی کرنی تھی تو پیسے کس چیز کے لیے تھے آپ نے؟ وہ میگزین میں چہرہ دیے بول رہا تھا۔ بات مت بدلو، خیر اس تک لے کر تو میں ہی آیا ہوں نا۔ اچھا وہ ابھی آنے والا ہے، اس کا فون اسی ایریا میں پہنچ گیا ہے۔ احمد کان میں بیٹھا ٹیبلٹ پر GPS چیک کر رہا تھا۔ سعدی اب نگاہیں ادھر ادھر دوڑاتا اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔
میگزین ہاتھ میں تھا اور پی کیپ نے چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، اور یہ تبھی تھا کہ اس نے وہ آواز سنی، سیٹیوں کی، قہقہوں کی۔ اس نے چونک کر گردن پھیری۔ پلازے کے کونے والی دکان میں عین سامنے ایک لڑکا بیساکھی کا سہارا لیے کھڑا تھا۔ اس کے ہونٹ ٹیڑھے سے تھے اور وہ نفی میں سر ہلاتا کچھ کہہ رہا تھا، مگر اس کے گرد کھڑے 3 لڑکے اس کو بولنے کا موقع نہیں دے رہے تھے۔ وہ تمسخر خورانہ انداز میں ہنستے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے، البتہ ایک لڑکا غصے میں بولنے لگا۔ معذور لڑکے نے جواباً کچھ کہا تو اس نے کھینچ کر اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ ادھر مت دیکھو، اپنے کام پر فوکس کرو۔ کان میں احمر کی محتاط آواز آئی تو وہ سر جھٹک کر آف کورس کہتا دوسری جانب دیکھنے لگا، البتہ چہرے پر اضطراب سا پھیل گیا تھا۔ کنکھیوں سے وہ دیکھ سکتا تھا کہ معذور لڑکا اب پیچھے ہٹنا چاہ رہا تھا، مگر وہ اس کے 3 اطراف میں بڑھ رہے تھے۔ معذور لڑکے نے سامنے سے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے پرے ہٹانا چاہا، مگر جواباً دوسرے نے اس کی بیساکھی کو پاؤں سے دھکیلا اور وہ رپٹ کر گرا۔ سعدی، وہ آنے والا ہے، فوکس کرو۔ یہ آدمی آج ہمارے ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے۔ مجھے پتا ہے، بار پر ان کی طرف مت دیکھو، وہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ تمہارا کیس اور اس کی گواہیاں زیادہ اہم ہیں، احمر اسے یاد دلا رہا تھا۔ وہ سر ہلا کر خاموشی سے کھڑا رہا، کبھی کوئی کتاب اٹھا لیتا اور کبھی کوئی رسالہ۔ کنکھیوں سے جھلکتا منظر شدت پکڑ رہا تھا۔ لوگ نظر انداز کر رہے تھے اور وہ تینوں اب اسے زمین پر گرا کر مار رہے تھے۔ وہ آ گیا ہے، وہ دیکھو، براؤن شرٹ میں اینک والا۔ سعدی سامنے دیکھنے لگا، مگر اس کا دماغ فوکس نہیں کر پا رہا تھا۔ لڑکے اسی طرح معذور لڑکے کو مار رہے تھے اور گالیاں دے رہے تھے۔ ایسے میں اسے آنکھ کے کنارے پہ نظر آیا، ایک لڑکے نے اپنے بوٹ سے اس کے ٹیڑھے منہ پر ٹھوکر ماری تھی۔ بس بہت ہو گیا۔ وہ تیورا کر گھوما اور جارحانہ انداز میں ان کی طرف بڑھا۔ سعدی، نو، واپس مڑو۔ سعدی، یوسف۔ احمر اس کے کان میں گرجا تھا۔ یو نو واٹ؟ اس نے کان میں لگا آلہ 2 انگلیوں سے پکڑ کر باہر نکالا اور ہاتھ منہ کے قریب لے جا کر بولا، تم میری ماں نہیں ہو، اور اسے جیب میں ڈالا۔ تیزی سے ان کی طرف لپکا۔ احمد نے بے اختیار اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ کمزور سے کیوں لڑ رہے ہو؟ ادھر آؤ، مجھ سے مقابلہ کرو۔ پی کیپ کا رخ موڑ کر پیچھے کو کیا اور چہرہ سامنے واضح نظر آنے لگا۔ بازو اوپر چڑھاتا وہ ان کی طرف آیا۔ وہ چونکے تھے۔ ایک نے منہ بھر کر اسے گالیاں دیں، دوسرا اس کی طرف بڑھا، مگر اب اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اور خاور قید خانے کے کمرے میں تھے۔ وہ کمرہ جس کی دیوار پر ان گنت لکیریں لگی تھیں، اور خاور اس کو بتا رہا تھا کہ اسے کیسے مارنا ہے، صرف بے ہوش کیسے کرنا ہے، اپاہج کیسے کرنا ہے، قتل کیسے کرنا ہے۔ اس کے سامنے صرف خاور تھا اور وہ اپنا ہاتھ اور پاؤں گھما گھما کر اس کو مار رہا تھا۔ ارد گرد خاموشی تھی، صرف وہ دونوں تھے اور ان کے ہاتھوں کی مہارت تھی۔ سر جھکا کر ایک طرف سے نکل جانا اور اس کو دے مارنے کا انداز، ارد گرد اور کچھ نہیں تھا۔ سرخ دھند چٹی تو سامنے، وہ تینوں اب قدرے زخمی حالت میں پیچھے کو ہٹ رہے تھے۔ بس چند لمحے لگے تھے ان کو بھگانے میں۔ چند راہگیر جو تماشا دیکھنے رکے تھے اب وہ بھی مڑ گئے۔ اپاہج لڑکا زمین پر گرا ہوا تھا اور اس کے جسم سے جا بجا خون نکل رہا تھا۔ منہ کی چوٹیں سب سے زیادہ تکلیف دہ تھیں۔ وہ جھکا اور اسے ایک ہاتھ کے سہارے سے اٹھانے لگا۔ لڑکا نیم بے ہوش، مندی آنکھوں سے اسے یک ٹک دیکھتا سہارا لے کر اٹھنے لگا۔ مجھے اس کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ وہ دوسرے ہاتھ سے کان میں آلہ دوبارہ لگا چکا تھا۔ ٹیکسی کر کے جاؤ، کیونکہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں۔ وہ جلا بھنا سا بولا تھا۔ سعدی نے چونک کر دور رکھے میگزین اسٹینڈ کو دیکھا۔ وہ چلا گیا؟ نہیں، اس نے یہاں اعتکاف میں بیٹھنا تھا، اس لیے دیکھو شاید ابھی تک ہو۔ وہ سخت سیخ پا تھا۔ یا تو مجھے کام کا نہ کہا کرو، اور اگر کہا کرو تو میرے طریقے سے عمل بھی کیا کرو۔ احمر، وہ لڑکے کو سہارا دے کر چلا آ رہا تھا، میں نے یہ جنگ صرف ایک کیس جیتنے کے لیے یا ایک امیر لڑکے کو سلاخوں کے پیچھے دیکھنے کی خواہش کے لیے نہیں شروع کی تھی۔ میں نے یہ لڑائی اس لیے مول لی تھی تاکہ کوئی مغرور اور بد دماغ لڑکا کسی عام کمزور لڑکے کو یوں نہیں مار سکے، کوئی اپنے گھمنڈ میں کسی کو بلی نہ کر سکے، اور جب بھی کوئی یہ کرے تو اس کا ہاتھ روکا جائے، اور اگر روکنے سے نہ رکے تو اس کا ہاتھ توڑا جائے، تاکہ خاص لوگ عام لوگوں کو
اپنے پیروں تلے نہ رون دیں۔ اگر میں یہ نہ ہونے دوں تو میں کیسا انسان ہوا؟ وہ ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف جاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ بیڑا غرق تمہاری اخلاقیات کا۔ میں بتا رہا ہوں، آج سے میں نوشیروان کے ساتھ ہوں۔ کم از کم وہ میری بات تو مان لیتا تھا۔ وہ کار اسٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ کم از کم اس وقت وہ اسے زخمی کے ساتھ ہسپتال نہیں لے جا رہا تھا۔ خود جائے اب ٹیکسی میں۔ ماں نہیں ہوں میں اس کی، ہوں۔ اسی شام ہاشم کاردار ابھی تک اپنے آفس میں موجود تھا۔ کھڑکیوں کے آگے اندھیرا پھیل رہا تھا اور آفس کی عمارت ملازموں سے تقریباً خالی ہو چکی تھی، مگر قطعاً تھکان زدہ نہیں دکھائی دیتا تھا۔ وہ سیٹ پر ٹیک لگائے وہ پورے یقین اور عزم سے سامنے بیٹھا رئیس سے کہہ رہا تھا، 6 دن ہیں ہمارے پاس۔ 6 دن میں تمہیں فول پروف اور ٹھوس منصوبہ بنانا ہے۔ میں کر لوں گا سر، آپ بے فکر رہیے۔ وہ جو ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ پر کٹ ٹائپ بھی کر رہا تھا، تسلی آمیز انداز میں بولا، مجھے خاور کی کمی محسوس نہیں ہونے دینا۔ ہاشم نے تنبیہ کی تھی۔ اس نے صرف سر کو خم دیا۔ تبھی دروازہ افراتفری کے عالم میں کھلا اور ہڑبڑائی سی حلیمہ اندر داخل ہوئی۔ سر، تم ابھی تک یہیں ہو؟ ابھی چلے جانا چاہیے تھا تمہیں، وہ نرمی سے بولا تھا، مگر حلیمہ چہرے پر دوڑتی ہوائیوں کے ساتھ سامنے آئی۔ یو نو سر، ہم سیکریٹریز ایک دوسرے سے ان ٹچ رہتی ہیں اور بہت سی باتیں شیئر کرتی ہیں۔ وہ پورے تنفس کے ساتھ بول رہی تھی۔ آگے بولو۔ وہ تمہید سے بیزار ہوا۔ سر، نوشیروان صاحب کی سیکریٹری کی کال آئی ہے مجھے۔ ابھی انہوں نے نوشیروان نے ایک ہوٹل میں میڈیا کے نمائندوں کو بلایا ہے اور وہ ہنگامی پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہے۔ ہاشم بجلی کسی تیزی سے کھڑا ہوا۔ اس کا رنگ فق ہوا تھا۔ کیسی پریس کانفرنس؟ فون اور والیٹ اٹھاتے ہوئے وہ چیخا تھا۔ کچھ نہیں معلوم سر، وہ بس کوئی اہم انکشاف کرنے جا رہے ہیں۔ اگلے الفاظ ہاشم نے نہیں سنے۔ اسے بس یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ دوڑ رہا ہے، رئیس اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ راہداریاں، آفس، کیبنٹ، لفٹ، وہ پسینہ پسینہ ہوتے جسم کے ساتھ عبور کرتا بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا ساری عمارت اس کے سر پر گرنے والی ہو، ہر شے ملیہ میٹ ہو کر زمین بوس ہونے والی ہو، ساری دنیا جل کر راکھ ہونے والی ہو۔ سڑکوں پر گاڑیاں، لوگ، درخت بھاگ رہے تھے اور اس کی زندگی پیچھے کو دوڑ رہی تھی۔ برسوں کی محنت، ساکھ، عزت، سب کچھ نوشیروان کے اعتراف جرم سے مٹی میں ملنے والی تھی۔ وہ اپنے بھائی کو کھونے جا رہا تھا۔ وہ تیز ڈرائیو کر رہا تھا۔ رئیس اسے ہلکی رفتار کرنے کو کہہ رہا تھا، مگر وہ سن نہیں رہا تھا۔ اسے پسینے آ رہے تھے۔ اس کا بھائی اپنی زندگی ختم کرنے جا رہا تھا۔ نظروں کے سامنے اس کے بچپن کے مناظر گھوم رہے تھے۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بار بار لڑک کر گر جاتا تو وہ جھک کر اسے اٹھاتا، اسے سنبھالتا، اس کی انگلی پکڑ کر اسے وہ دشوار زینے پار کرواتا۔ یہ انگلی کیسے چھوٹ گئی؟ کیسے فیصلہ کر لیا اس نے اس بے وقوفی کا؟ اوہ نہیں شیرو، پلیز نہیں۔ ہال میں رش تھا، بے پناہ رش۔ اسے پوڈیم پہ ڈائس کے پیچھے شیرو کھڑا نظر آیا۔ وہ 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں تیار کھڑا تھا، بال بھی جیل سے جما رکھے تھے اور ایک ہاتھ ڈائس پر رکھے وہ مائک پر چہرہ ذرا جھکائے بول رہا تھا۔ سامنے بیٹھا مجمع دھڑا دھڑ تصاویر کھینچ رہا تھا، ویڈیوز بنا رہا تھا۔ ہاشم سفید چہرے کے ساتھ آگے بڑھنے لگا، مگر رئیس نے اسے بازو سے تھام کر روکا۔ سر، ایسے مت کریں، تماشا بن جائے گا پوری دنیا کے سامنے۔ اسے روکو، بند کرو یہ سب، بجلی کاٹو، سگنلز جام کرو، کچھ کرو۔ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ گرجا تھا۔ سر، میں کچھ کرتا ہوں، مگر آپ پرسکون رہیے۔ رئیس اسے روک کر خود دوسری طرف بھاگا تھا۔ ہاشم گہری گہری سانس لیتا بے یقینی اور خوف سے پوڈیم پر کھڑے شیرو کو دیکھ رہا تھا۔ وہ آج بہت اونچا دکھائی دے رہا تھا، شاید اسٹیج کی اونچائی کافی زیادہ تھی۔ اس نے زینے کیسے چڑھے وہ کیوں نہیں لڑکھڑایا، وہ بس اسے دیکھے گیا۔ میں جانتا ہوں آپ لوگ مجھ سے پہلا سوال یہی پوچھنا چاہتے ہیں، میں نے سعدی یوسف پر حملہ کیا تھا یا نہیں؟ اس لیے بتاتا چلوں کہ کیس عدالت میں ہے اور اس پر بات کرنا منع ہے، لیکن میں صرف وہی کہوں گا جو میں کہہ سکتا ہوں۔ بولتے ہوئے اس کی نظریں نیچے مجمع کے دوران کھڑے ہاشم پر جا ٹھہریں۔ دونوں کی نگاہیں ملی۔ ہاشم نے دہکتے گیلے چہرے کے ساتھ نفی میں سر ہلایا، گویا منت کی، مت کرو شیرو، خدا را مت کرو۔ اور
میں آپ کو اس کیس کے بارے میں وہی کچھ بتا سکتا ہوں جو میں نے پہلے دن عدالت میں کہا تھا۔ میں بے گناہ ہوں۔ میں نے سعدی یوسف پر حملہ نہیں کیا تھا۔ عدالت کیا فیصلہ کرے گی یہ میں نہیں جانتا، لیکن میں نے یہاں آپ کو اس بات کے لیے نہیں بلایا۔ ہاشم کاردار بالکل ٹھہر گیا۔ آنکھوں میں بے یقینی اور حیرت لیے وہ یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ رپورٹر دھڑا دھڑ لکھے جا رہے تھے۔ کلک کلک تصاویر اتاری جا رہی تھیں۔ میں آج علانیہ طور پر اپنی کمپنی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ کمپنی ہم نے اچھی نیت سے شروع کی تھی اور اس کو چائنا میں رجسٹر کروایا تھا۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم ٹربائنز بنا کر حکومت کو بیچیں تاکہ وہ ان کو تھرکول پاور پروجیکٹ میں کوئلے سے گیس بنانے کے عمل میں استعمال کر سکے۔ میری کمپنی آج اس اسامی کے لیے حکومت کی نظر میں ایک مضبوط امیدوار ہے اور ہو سکتا ہے ہم یہ ٹینڈر لے بھی لے آئیں، مگر ہاشم بالکل سن سا کھڑا تھا۔ یکدم بجلی بند ہو گئی۔ ہال میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ شور سا بلند ہوا۔ ہاں ہو کی آوازیں آئیں، مگر ایونٹ آرگنائزر جلدی جلدی سب کو خاموش کروانے لگے۔ کیمروں کی فلیش آن کر لیے گئے۔ اندھیرے میں پھر سے سفید روشنی ہو گئی۔ صرف مائک کا مسئلہ تھا، مگر پوڈیم پر کھڑے نوشیروان کو پرواہ نہیں تھی۔ وہ سر اٹھا کر بولے جا رہا تھا، مزید بلند آواز میں، مگر میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میری کمپنی جو ٹربائن بنا رہی ہے اور جس میں میرے خاندان نے کروڑوں روپے لگائے ہیں، وہ ٹربائن ناقص ہے۔ مجھے یہ اعتراف کرنے دیں کہ اس لوڈ شیڈنگ سے لڑنے کے لیے انگلی اٹھا کر اندھیرے ہال کی طرف اشارہ کیا۔ اس اندھیرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تھر کے جس کوئلے کو زمین کے اندر ہی گیس بنایا جانا تھا، اس عمل کے لیے اگر کسی کمپنی کی ٹربائنز کارگر ہیں تو وہ شیل ہے۔ شیل کے علاوہ اس خطے کی تمام کمپنیز کی ٹربائنز ناکارہ ہیں، اور جو UCG یعنی زیر زمین کوئلے کو گیس بنانے کا عمل، یعنی کوئلے کو کھود کر نکالے بغیر اندر ہی گیس میں تبدیل کر دینے کے لیے مکمل طور پر ناکارہ ہے وہ عمل۔ یہ پروجیکٹ اگر کسی کمپنی کو ملنا چاہیے تو وہ شیل ہے۔ شیل کے علاوہ حکومت اگر کسی اور کمپنی کو یہ کام سونپتی ہے تو وہ اپنی عوام کے ساتھ دھوکہ کرے گی، ٹیکس پیئرز منی کو غلط جگہ استعمال کرے گی۔ پسینے پسینے کھڑا نوشیروان موبائلز اور فلیش لائٹس کی روشنی میں سارے ہال سے یکتا اور روشن نظر آ رہا تھا۔ آگے پیچھے ہر جگہ اندھیرا تھا، بس اس کا چہرہ روشن تھا، چمکتا ہوا۔ ساری مداخلت اور بد نظامی کے باوجود اب سب خاموشی سے اسے سن رہے تھے۔ میں اس کمپنی کے CEO کی حیثیت سے آج ریزائن کر رہا ہوں کیونکہ میں اتنے بڑے پروجیکٹ کا اہل نہیں ہوں۔ میرے خلاف چلنے والے ٹرائل سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ میں ابھی تک کچھ نہیں سیکھ پایا۔ اسی لیے میں باعزت طور پر اپنی کمپنی سے الگ ہو کر ایک ملٹی نیشنل میں جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہوں۔ جیسے میرے باپ اور بھائی نے محنت کر کے اپنا راستہ بنایا ہے، اسی طرح میں بھی مشکل راستہ چن رہا ہوں۔ اگر میں لوڈ شیڈنگ کو ختم نہیں کر سکتا تو کم از کم میں ان طریقوں کی حمایت بھی نہیں کروں گا جو اس سارے مسئلے کو بڑھاتے ہیں، گھٹاتے نہیں۔ اس لیے نہ صرف میں اپنی کمپنی سے مستعفی ہو رہا ہوں بلکہ اپنے پیرنٹس کمپنی جو کہ ایک IPP سے بھی ریزائن کر رہا ہوں۔ اور آخر میں ایک بات، بلند آواز میں کہتے ہوئے اس نے کاغذات کا ایک پلندہ ان کو دکھایا، میں اس پیپر کو پبلش کر رہا ہوں۔ اس کی ایک کاپی آپ سب کو 10 منٹ پہلے ای میل کر دی گئی ہے۔ اس میں نے IPPs کی حکومت سے معاہدے پر روشنی ڈالی ہے کیونکہ میں مزید اب اس نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتا جس میں ہم IPPs پورے پیسے لے کر آدھی بجلی بناتے رہے۔ میں اس کو بدل نہیں سکتا مگر اس کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہوں۔ جانتا ہوں مجھے اب ویسٹ بوائلر کہا جائے گا اور مجھے شاید کوئی کمپنی جاب نہ دے اور کوئی میرے ساتھ کاروبار نہ کرے کیونکہ رات تک لوگ میری کمپنی سے پیسہ نکال کر اسے دیوالیہ کر دیں گے، لیکن میں اب مزید خاموش نہیں رہوں گا۔ میں اپنی تمام کمپنی پوزیشن سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ شکریہ۔ اب وہ پوڈیم سے اتر آیا تھا مگر ہاشم یک ٹک پتھر کا بت بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ رپورٹرز شہد کی مکھیوں کی طرح اس پر سوالوں کے لیے جھپٹے مگر وہ خاموشی سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ زینے خود چڑھا تھا اور وہ زینے خود اتر رہا تھا۔ ہاشم کے ہاتھ برف ہو رہے تھے۔ وہ اندھیرے میں تنہا کھڑا رہ گیا تھا۔
مجھے سکون میسر نہیں تو کیا غم ہے، گلوں کی عمر تو کانٹوں کے درمیان گزری۔ 6 دن بعد مورچال پہ رات گہری ہو کر اتر رہی تھی۔ سب سو چکے تھے مگر حنین لاؤنج میں موجود تھی۔ آستین اوپر چڑھائے وہ اسٹول پر کھڑی دیوار پر اسٹینسل لگا کر اس کو پینٹ کر رہی تھی۔ اسٹینسل پلاسٹک کا بڑا سا ٹکڑا ہوتا ہے جس میں ڈیزائن کی جگہ خالی ہوتی ہے، جیسے عموماً ہاتھ پر مہندی لگانے کے لیے ہتھیلی پر رکھ کر اوپر مہندی لگا دی جاتی ہے، اور جب پلاسٹک اٹھاؤ تو نیچے نقش و نگار بن چکے ہوتے ہیں۔ اس کے اسٹینسل پر بڑا سا درخت کٹا ہوا تھا اور وہ احتیاط سے اس پر برش پھیر رہی تھی۔ اندر زمر اپنے کمرے میں اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی کام کر رہی تھی۔ گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کر گھڑی کو بھی دیکھ لیتی۔ 11 بجنے کو آئے تھے اور فارس نہیں آیا تھا، اور اسی پل اچانک سے اس کا فون بجا۔ فارس کالنگ دیکھ کر لبوں پر مسکراہٹ بکھر آئی، مگر جب موبائل کان سے لگایا تو لہجہ خشک بنا لیا۔ جی کہیے۔ وہ کھنکارا۔ کدھر ہو؟ گھر پہ، اور کہاں ہو سکتی ہوں؟ ایک ایڈریس ٹیکسٹ کر رہا ہوں، ادھر آ جاؤ۔ اس وقت؟ مگر کیوں؟ ایک اہم گواہ سے ملوانا ہے۔ زیادہ سوال مت پوچھو، بس 1 گھنٹے کے اندر ادھر پہنچو، اور سنو، صرف تم آنا، ساتھ میں پورے گھر کو مت لے آنا۔ زمر نے چونک کر گھڑی دیکھی۔ 12 بجنے میں 1 گھنٹہ تھا۔ ایک بھرپور مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ اور اگر میں نہ آؤں تو؟ لمحے بھر کے توقف سے وہ بولا، پتہ بھیج رہا ہوں، جلدی آؤ۔ اس کی توقع کے خلاف اس نے کوئی تپانے والا جملہ کہے بغیر فون بند کر دیا۔ زمر نے مسکرا کر اسکرین کو دیکھا جہاں اس کا پیغام جگمگا رہا تھا۔ پتہ پڑھ کر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ حنین نے ابھی درخت کی پہلی شاخ مکمل پینٹ کی تھی جب کھلتے دروازے کی آواز پر وہ چونکی۔ زمر آہستہ سے کمرے سے باہر آ کر دروازہ بند کر رہی تھی۔ سیاہ ڈیزائنر ویئر پہنے، ہلکا میک اپ، ایئر رنگز، کوہنی پر پرس۔ حنین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ اس وقت کس کی شادی میں جا رہی ہیں؟ اپنی شادی کی اینیورسری میں جا رہی ہوں، زمر نے بہت سکون سے تصحیح کی۔ حنین چونکی۔ کل 20 مئی ہے، 1 سال ہو گیا۔ کل نہیں، ابھی 12 بجے سے 20 مئی ہے، اور فارس صاحب کو اتنے دن سے ڈنر کرنے کے بعد بلا آخر آج وقت مل ہی گیا مجھے ڈنر پر بلانے کا۔ حنا کی آنکھیں چمکیں۔ کہاں بلایا ہے؟ ہم دونوں کے لیے ایک یادگار جگہ ہے وہ۔ زیادہ سوال مت پوچھو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ویسے ان کو چاہیے تھا آپ کی مرضی کی جگہ پر لے کر جاتے آپ کو۔ ٹیبل ریزرو کرا کے بتا رہے ہیں اب؟ وہ تو گواہ کو ملوانے کا بہانہ کر کے بلا رہا ہے، مگر اکیلے آنے کا کہنا، اور وہ بھی 20 مئی کی رات، ظاہر ہے وہ مجھے سرپرائز دینا چاہتا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ مسکرا کر اس کو الوداع کہتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ یوں ہی حنین کے دل نے تمنا کی کہ وہ آج پھر چابیاں بھول جائے اور واپس آئے، مگر وہ اجرت میں تھی۔ خیر، حنا سر جھٹک کر کام کرنے لگی۔ درخت کی اوپری 4 شاخیں بہت محنت اور احتیاط سے پینٹ کر چکی تھی۔ جب بیرونی دروازے کا لاک کھلنے کی آواز آئی، پھر اندر آنے کی آہٹ، حنا چونک کر پلٹی۔ فارس چابیاں دروازے کے قریب ٹوکری میں ڈالتا اب ادھر آ رہا تھا۔ حنین نے فوراً گھڑی کو دیکھا۔ 12 بجنے میں 10 منٹ تھے۔ اسے شدید غصہ آیا، یعنی آپ نے واقعی گواہ سے ملوانا تھا، اور وہ اتنی خوش کہ آپ ان کو ڈنر پر بلا رہے ہیں۔ ویسے کون سا گواہ تھا یہ؟ اندر آتے فارس نے رک کر اسے دیکھا، جو اسٹول پر کھڑی تھی اور ہاتھ میں اسٹینسل، برش اور پینٹ کی پلیٹ تھی، دوسرے ہاتھ میں ٹیشو تھا۔ وعلیکم السلام حنین۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ تاریخ بھول گئی تھی کیا؟ ڈنر پر کیوں نہیں گئے؟ کیا شروع ہو گئی ہو گھر آتے ہی؟ وہ نہ سمجھی اور اکتاہٹ سے بولا۔ حنین نے ٹھہر کر پہلے اسے دیکھا، پھر اس کے کاندھے کے پیچھے۔ زمر آپ کے ساتھ نہیں آئیں؟ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ میرے ساتھ تو نہیں تھیں، میں تو ابھی آ رہا ہوں۔ وہ حیران ہوا تھا۔ حنین کے قدموں سے زمین سرکنے لگی۔ آپ نے ابھی ان کو کال کی تھی اور کہا تھا آپ کو ان کو کسی گواہ سے ملوانا ہے نا؟ وہ ہکلائی۔ چند لمحے لگے فارس کو اس کی بات سمجھنے میں، اور ایک دم اس کا پورا دماغ سنسنا اٹھا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ حنا، میں نے اسے کوئی کال نہیں کی۔ کہاں ہے وہ؟ حنین کے ہاتھ سے پینٹ
برش سب پھسل گیا۔ آپ نے ان کو کہا اکیلے آنا، وہ اکیلی چلی گئیں۔ وہ خوش تھیں، بہت زیادہ۔ اس کا گلا روندھا، وہ دم بخود کھڑی تھی۔ کدھر گئی ہے وہ حواس باختہ سا پوچھ رہا تھا۔ شرزی حنین نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ نہیں بتایا۔ فارس بے اختیار پیچھے کو بھاگا، ٹوکری سے چابی اٹھائی اور موبائل پر نمبر ڈائل کرتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا۔ دمر کا موبائل آف جا رہا تھا۔ اس کی سماعت میں ایک فقرہ گونج رہا تھا، "He cannot protect his women." اوہ خدایا، وہ اتنے دنوں سے غلط عورت کی حفاظت کر رہا تھا۔ اوہ خدایا۔